السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے
اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط اور ذرائع استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج اس ضابطۂ حیات کو اپنے سینے سے لگانے والے لوگ تختہ اسب پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کوئی قوم اس تختہ اسب پہ ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہیں۔ یہ کردار کسی غیر کا نہیں، میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی، ہم اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے اپنی بد نصیبی کا شکار ہوئے ہیں۔ قرآن ضابطۂ حیات تو ہے لیکن پس پشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد اور رہنما تو ہیں، لیکن پس پشت اس دنیا میں کامیابی و کامرانی کے لیے ہم نے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات اور دل سے اٹھنے والی بات کو پیش نگاہ رکھا، جبکہ یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ زندگی میں ہر اٹھنے والا قدم اس کو پیش نگاہ رکھ کے اٹھایا جائے، جو بھی کیا جائے، جو بھی کہا جائے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نگاہ رکھ کے کہا جائے۔ جب تک مسلمان کہلانے والے اس نظریہ حیات سے وابستہ رہے، دنیا میں توتی بولتی رہی، اور جب ہم نے اللہ سے دھوکہ کیا، نبی سے دھوکہ کیا، تو اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی اور ہم اللہ کے عتاب اور اس کی ناراضگی کا شکار بن گئے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس سے رہنمائی لی جائے، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کو قرآن کے لیے اللہ نے اس لیے منتخب کیا کہ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس کائنات میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی رہنما نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی، اللہ کے قرآن کی رہنمائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت۔ آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے۔ قرآن میں
اللہ نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے لیل و نہار کا ذکر کیا ہے، ان کے زندگی بسر کرنے کے اطوار کو بیان کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا، سبب کیا تھا؟ بد نصیبی ہے کہ ہم یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ اتنا بڑا قرآن اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، آخر کچھ نہ کچھ تو اللہ کو مطلوب تھا، اور وہ مطلوب کیا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک کوئی دوسری قوم اتنی عظیم اعلیٰ اور بالا نہ ہو جتنی عظیم میرے محبوب محمد کی ملت ہو سکتی۔ لیکن اس قوم نے، ان افراد نے، ان لوگوں نے رحمت اور کرم کرنے والے، مہربانی کرنے والے سے دھوکہ کیا، فریب کیا، اس کو پس پش ڈالا۔ کب تک؟ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہماری بدعمالیوں کے سبب یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم کسی بھی قوم سے سینہ تان کے اور آنکھ اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ حالانکہ وقت یہ تھا کہ کوئی بھی قوم قدم اٹھانے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرف دیکھتی تھی کہ ان کی مرضی کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ آج ہماری ذلت کا سبب یہ ہے، یہ بات کرنے کی نہیں۔ آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں گے اس زمین پہ انسان جو بھی پریشان ہے وہ انسان اس ملت سے تعلق رکھنے والے ہیں، جبکہ یہی وہ لوگ تھے جس نے کائنات کے تمام انسانوں کو انسانیت سے آگاہ کیا اور انسان کی عظمت، اس کی رفت سے آشنا کیا۔ وہی قوم آج اللہ کے نگاہ عطاب کا شکار اور زمین پہ بسنے والی قوموں میں انتہائی بد نصیب۔ اگر ہم نے اللہ کی رہنمائی کے مطابق اس قرآن سے رہنمائی لی ہوتی تو اللہ نے تو ہمارے لیے رہنمائی دی ہے کہ کس طرح کی زندگی بسر کرنے والے لوگ کس طرح اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ جب ان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں، صرف رشتہ ہی نہیں، رشتے کے ساتھ وہ انداز زندگی، وہ سوچ، وہ فکر جو اللہ بدلنا چاہتے ہیں بدل لی، تو اللہ نے دنیا میں ان لوگوں کو کس مقام پہ لا کھڑا کیا۔ ایک اپنے محبوب کا تذکرہ اس قرآن میں اللہ نے کیا ہے جس کی پہچان میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کی تھی کہ انسانوں میں اللہ نے صرف دو انسانوں کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اور وہ محض محبت کے سبب نہیں، تعلق کے سبب نہیں، ان کے اعلیٰ و بالا کردار کے سبب ہے۔ ایک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا، یس کیا تھا خلیل کیسا دوست ہوتا ہے، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں قرار دیا؟ اسے ابراہیم علیہ السلام کا کردار آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ سے تعلق رکھنے والا انسان کیسا ہوتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق وہ پیدا ہو جائے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ اس انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں کو رفتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی انسان اپنی دوستی اور اپنی محبت
اپنے تعلق کو اتنا آگے بڑھاتا ہے کہ اللہ اس کے کردار کے سبب اسے پیغام دیتے ہیں کہ قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا، تیرا کردار زندہ رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے لمبے عرصے تک بیٹے کی دعا مانگتے رہے۔ نبی تھا، اللہ کا محبوب تھا، تمام کائنات کی باطل طاقتوں سے ٹکرا رہا تھا، تمام باطل نظاموں کو اپنی جوتی کے نیچے پمال کر رہا تھا اللہ کے لیے۔ اور اللہ اس انسان کو یہ کردار کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ جب انتہا ہوئی تو ارشاد فرمایا ایھا الناس، اور لوگوں یہ بات اپنے دلوں پہ نقش کر لو کہ آج سے پہلے میں نے ایسا انسان پیدا نہیں کیا جس کو میں اس کے کردار کے سبب اپنا خلیل قرار دے دوں۔ ابراہیم نے وہ کام کیے ہیں کہ میں یہ تاج اس کے سر پہ رکھ رہا ہوں کہ بتاؤ لوگوں کو، اللہ والا، اللہ سے تعلق رکھنے والا، واقعی اللہ کو ماننے والا اللہ کا کیسا محبوب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خاص اپنے لیے منتخب کیا، اور پھر امتحان پہ امتحان، یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ مانگتے رہے، اللہ نے نہیں دیا۔ 90 سال تک اللہ سے درخواستیں، پھر اللہ نے دے دیا۔ لو جی، ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہے، انتہائی خوشی کی، کہ رو رو کے، درخواستیں کر کر کے، سوال کر کر کے اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ اور جتنا بڑا اللہ کا انعام جس وقت تھا اس کے مطابق ابراہیم اس سے پیار اور محبت بھی کرتے تھے۔ آتے جاتے چومنا، سینے سے لگانا، نظریں اس کے چہرے پہ رہنا، مسکراہٹ چہرے پہ رہنا۔ کیا ہے کہ یہ بیٹا اللہ نے مجھے دیا ہے، بڑا مانگ مانگ کے اللہ سے لیا ہے، ابھی وہ دودھ پیتا بچہ ہے کہ آسمان سے جبریل آیا کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں اس بچے کو خود سے دور کر دو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اس کو لے جاؤ بواد غیر ذی زرع۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، اور ابراہیم کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جب بھی اللہ نے چاہا، جب بھی حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا نہیں اور پوچھا نہیں کہ کیوں، یہ کیا حکم ہے؟ رو رو کے، دن رات دعائیں کر کے مانگا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑا، خود سے جدا کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں ان واقعات کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا مطالبہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صرف کہنا ہی نہیں، تمہارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے جو اللہ والوں کا کردار ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں کا کردار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نگاہ اٹھاؤ اور ابراہیم کی طرف دیکھو علیہ السلام، اجاڑ میں، بیابان میں، صحرا میں، جہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں،
کوئی کھانے کا انتظام نہیں، کچھ نہیں، صحرا ہے، ریت زار ہے، چھوڑو۔ سوال نہیں کیا کہ اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا، ابراہیم نے اٹھایا بیٹے کو، بیوی کو ساتھ لیا اور اس مقام پہ لا بٹھایا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ انہیں وہاں بٹھایا، ابراہیم علیہ السلام انہیں بٹھا کے واپس جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ جا کہاں رہے ہیں آپ واپس؟ ہمیں یہاں بٹھایا اور آپ واپس جا رہے ہیں، کیوں؟ سبب؟ ابراہیم علیہ السلام اس کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ کس انسان کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا چاہتا ہے اللہ؟ اگر آج ہم ذلیل و خوار ہیں تو اس کا سبب کوئی غیر نہیں، ہمارا کردار ہے، ہمارے لیل و نہار ہیں، ہماری سوچ ہے، ہمارے افکار ہیں۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ روایات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیز قدم چلاتے ہیں، ہاجرہ بھی تیز قدم ٹڑکتی ہے، کم از کم یہ تو بتا دو کہ بات کیا ہے؟ کا بادشاہ کا پتہ نہیں، اللہ نے کہا چھوڑو۔ کہنے لگی اچھا اگر اللہ والی بات ہے تو پھر ابراہیم تمہاری بھی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ انتہا ہے اس کی، رب سے پوچھا نہیں ان کے رہنے کے اسباب کیا ہیں، غیر ذی زرع، صحرا، ریگزار، پانی کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے چھوڑ دے، ان کے کھانے کا، ان کی زندگی کا، ان کے لیل و نہار کا کوئی سوال نہیں کیا۔ جب ہاجرہ نے بھی دیکھا کہ یہ پیغام اللہ کا ہے ابراہیم کو، کہا کوئی بات نہیں، تمہاری اب ضرورت نہیں، اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ خاوند نے انتہا کر دی کہ صحرا میں، ریگستان میں چھوڑا، بیوی نے بھی اللہ سے وفا کی انتہا کر دی کہ جب پتہ چلا یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اپنے خاوند کی بھی پرواہ نہیں کی دی۔ اور سوچنے کی باتیں ہیں، میرے لیل و نہار کیا ہے، میرے افکار کیا ہے، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ، میرے اپنے خیالات ہیں۔ قرآن کا باغی بن کے، رسول اللہ کا باغی بن کے میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ قدم قدم پہ مولوی سے پوچھو، مولوی صاحب یہ جو قرآن کہتا ہے اس کا سبب کیا ہے، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ جب مومن اللہ پہ ایمان لانے والا سبب کے متعلق سوال کرتا ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد سے بے وفائی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ اس کو کامل یقین نہیں ہوتا، تب اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں یہ رہنمائی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ جو کہتا ہے بس سوچنے کی ضرورت نہیں، غور و فکر کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہا ہے، ختم معاملہ۔ مومن کا پہچان قرآن میں اللہ نے بتایا، وہ کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اس لیے کہا، یہ اس لیے کہا، جو بھی کہا میرے اللہ نے کہا، اور جو بھی کہا وہ سچ اور حق ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو چھوڑا اور صحرا میں لمبے عرصہ کے بعد آئے جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہا چھوڑو، جس کو ساری زندگی رو رو کے تم نے مانگا ہے، چھوڑو اس پیار کو، چھوڑو اس سے تعلق کو، اپنے اللہ سے تعلق بڑھاؤ اور اس تعلق کو مضبوط کرو۔ وہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ فرمایا اپنے اس محبوب بیٹے کو خود سے جدا کر دو، اور تصور بھی نہ کرنا اس کی جدائی کا، خیال بھی دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے، ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ تصور تھا جو اللہ نے دیا۔ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہے اب،
آئے رات کو سوئے، اللہ نے خواب میں بتلایا کہ ابراہیم جس کو میں نے تم سے جدا کیا تھا، اس حال میں، اس وقت میں جب تو دن رات اس کو چومتا تھا، اپنی گود میں اٹھاتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، رات کو دن کو اسماعیل تیرے سامنے رہتا تھا اور تو سوچتا تھا اس کے متعلق، اس وقت جدا کر دیا، پوچھا ہی نہیں کیوں؟ یہ علامت ہے اللہ والے کی، یہ مومن کی علامت ہے۔ جب قرآن سامنے آئے نہیں پوچھتا، جب محمد الرسول اللہ کا فرمان سامنے آئے یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں، کیسے، کیوں کر، نہیں۔ یہ ایمان کی تباہی، کمزوری یہ ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی، کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم اپنے اس بچے کو جس کے لیے پیار کی تو نے انتہا کر دی تھی، لمبا سفر طے کر کے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہو، اب اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کی رہنمائی کرنی تھی، تمہیں تمام کائنات کی اقوام میں اعلیٰ اور بالا پیدا کیا، تم سے یہ مسئلہ سامنے آنا چاہیے تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کوئی تیسری شخصیت ہے ہی نہیں۔ جب کہہ دیا تو سن لیا، جب سن لیا تو کر دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ارشاد فرمایا قرآن نے کہ ابراہیم یہ تھا جس کو میں نے اپنا خلیل بنایا۔ صبح ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، چھری لی، رسی لی، اور غور و فکر کی باتیں ہیں۔ خواب اور خواب دیکھ کے نبی تیاری کرتا ہے، اور خوب ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا یہ خواب کیا ہے۔ بیٹے کو لیا، اور یہ خواب جو تھی، یہ عمل جو تھا ایسا زبردست عمل تھا کہ اس کی بنیاد پہ اتنا قرب حاصل کر سکتا ہے انسان کا کہ کوئی عمل اس سے زیادہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتا تھا۔ کیا؟ اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے لیے تیار ہوئے تو جو اچھے عمل کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، اس کی رات کی، دن کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پریشان ہوا۔ یہ ابراہیم کیا کرنے لگا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایسا مقبول اور محبوب بن جائے گا کہ اس سے بڑھ کے کوئی کسی کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ بھاگم بھاگ شیطان ہاجرہ کے پاس گیا، کہنے لگا اللہ کی بندی، تیرا خامد تیرے بیٹے کو لے کے باہر گیا ہے، تجھے یہ پتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی سبب کیا ہے؟ بس سیر و تفریح کے لیے۔ کہنے لگا نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ وہ تیرے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا۔ کہنے لگی پاگل ہو بوڑھے تم، مانگتے مانگتے بوڑھا ہوا، اللہ کے کہنے پہ اس کو صحرا میں چھوڑا، اور اس کو ملنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے شام سے آتا رہا، تو ذبح کرنے کے لیے۔ کہنے لگا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ذبح کر دو۔ جب اللہ کا نام سنا تو کہا اس کا مطلب ہے تم شیطان ہو، تباہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ کا حکم ہے
تو اس سے بڑھ کے ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنے لیے پسند کر لے. یعنی اللہ جو حکم دیتا ہے، حکم کیسا بھی ہے، سوچنا نہیں، اس پہ عمل کرنا ہے. زوال کب آتا ہے، آدمی گرتا کب ہے. آسمان تک اٹھایا اللہ نے، یہ اپنے کردار سے زمین کے اندر داخل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کردار اس کو اپنانا چاہیے تھا، بنانا چاہیے تھا، وہ کردار اس نے چھوڑ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھو، سوال نہیں کرتا، سوچتا نہیں، بس اللہ نے کہہ دیا ہے. لیا اسماعیل کے پاس آیا. مسند احمد کی روایت ہے کہ آ کے کہنے لگا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا لے کے آ رہے، سیر تفریح کے لیے، قربانی کے لیے. وہ کہنے لگا اللہ کے بندے وہ قربانی کون سی ہے جس قربانی کے لیے تم آ رہے ہو؟ کہنے لگا بابا جانے. کہنے لگا نہیں، تیری قربانی تیرے باپ نے کرنی ہے، تجھے ذبح کرنا ہے. کہنے لگا پاگلوں والی باتیں کرتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کو ذبح کر دے؟ کہنے لگا ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تیرا باپ کہتا ہے یہ مجھے اللہ کا حکم ہے. اسماعیل علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا دفع ہو جا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہونے دو. مفسرین نے اور محققین نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو اس جنگل میں جا کے، صحرا میں لے جا کے کہا اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ تجھے ذبح کر دوں، فانظر ماذا تری، تو بتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ محضرین کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ سے جب مانگا تو مانگا کیا تھا؟ رب ہب لی من الصالحین، مجھے صالح بیٹا دے. ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اللہ نے جو مجھے دیا ہے صالح بیٹا ہی دیا ہے؟ اور صالح بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا مطیع و منقاد، جو باغی ہے باپ کا، جو باغی ہے ماں کا، اس کو صالح بیٹا نہیں کہا جا سکتا. اگر میری اولاد تیری اولاد باغی ہے، میری تیری اللہ کی رسول کی، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. اس کردار کے نہ ادا کرنے کے سبب بچہ ہی مجرم نہیں، قیامت کو تم بھی مجرم بن جاؤ گے، میں بھی مجرم بن جاؤں گا. اس لیے ابراہیم نے کہا کہ میں نے صالح مانگا تھا، دیا صالح. اور دوسری بات مفسرین کہتے ہیں یہ تھی کہ میں اللہ کے کہنے پہ اس کو قربان کر رہا ہوں، میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے رضامندی کا اظہار کرے تاکہ جتنا مرتبہ اور مقام اجر میں نے پانا ہے میرا بیٹا بھی وہ پا لے. ابراہیم علیہ السلام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا تو مجھے تیار پائے گا. اللہ نے کہا ہے، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا پوچھنے کا، غور کرنے کا. سبب کیا ہے؟ کوئی سبب نہیں، رب نے کہا ہے. جان کو قربان کرنے کے لیے کہا تو جو چاہتا ہے کر، مجھے تو صابر اور شاکر ہی پائے گا. بابا اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب نے اپنے بیٹے کو تیار پایا تو اللہ کے فرمانے کے مطابق قربانی کے لیے زمین پہ لٹا لیا.
بیٹا اپنی رضامندی سے قربانی کے لیے تیار ہوا کہ قربان ہو جاؤں. باپ اللہ کے کہنے پہ آمادہ ہوا کہ کر دوں. اقبال نے جب یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو کے کہا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ تیار ہے اور بیٹا بغیر جھجک کے قربان ہونے کو لیٹ گیا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تیرا میرا فرزند اگر باغی ہے قرآن کا، باغی ہے محمد رسول اللہ کا، تو اس کی بغاوت میں بنیادی میرا کردار ہے، بنیادی تیرا کردار ہے. جب یہ قیامت کا دن مجرم بن کے آئے گا، اس کے باپ کو بھی بطور مجرم اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے. کیوں کردار ادا نہ کیا تو نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور میں نے کہا تھا خود کو بھی بچا، اولاد کو بھی بچا. یہ تو نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ قیامت کو پکڑے جائیں گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بار بار مداخلت کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ میں لے گئے. شیطان نے مداخلت چاہی، ٹھکرا دی مداخلت، رکاوٹ بنا، کنکریاں پتھر کی اسے ماری اور اللہ کے احکامات پہ عمل کیا. جب اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے چھری چلائی، اللہ نے آسمان سے آواز دی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے وہ آنکھیں کھول کے دیکھا، اسماعیل کی بجائے دمبا ذبح پڑا ہوا ہے. فرمایا اسماعیل کی قربانی قبول، تیری کرنی قبول. اللہ نے ایک ذبح عظیم اسماعیل کی جگہ پہ دیا ہے اور ارشاد فرمایا تیرے اس اطاعت اور فرما برداری کے جذبہ کو میں نے دیکھا اور ابراہیم یہ تیری سنت میں قیامت تک زندہ رکھوں گا. پہلے خلیل کہا جب تمام کائنات سے ٹکرایا، اب اللہ نے عظیم کہا کہ قیامت تک تمہیں زندہ رکھوں گا، اس لیے کہ وہ کام کر دکھایا جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا تھا. قیامت تک زندہ رکھا. اس میں سبق کیا ہے؟ اللہ کے یہ فرمانے کا سبب کیا ہے؟ ہم تک پہچان پہنچانے کا سبب کیا ہے؟ اس کی بنا پہ رب کا مطالبہ ہے. جب تمہارے سامنے قرآن کی بات آئے، جب تمہارے سامنے میرے محبوب محمد کی بات آئے، سوچ و بچار نہیں کرنا، غور و فکر نہیں کرنا، بس اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہے اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے. یہی ہے ایمان، یہی ہے اسلام، یہی جذبہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی کا مطالبہ آج قرآن کی معرفت ہم سے اللہ کرتا ہے. لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، وہم و گمان میں آ نہیں سکتا. لاکھ لاکھ چیزیں، بہانے. یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا مطلب دراصل یہ ہے، مقصود اللہ کا یہ ہے، یعنی یہ اس کا مطلب نہیں ہے اللہ کے فرمان کو یہ مطلب نہیں ہے کہہ کے ہم پسے پوچھ ڈالتے ہیں. یہ تو محمد رسول اللہ نے کہا ہے نا، اصل سوچا نہیں گیا گہرائی سے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جانور قربان کرو، کہ جانور ہی قربان کرو. نہیں، مقصد قربانی ہے. اگر جانور کی بجائے
کسی غریب محتاج مسکین کو وہ پیسے دے دیے جائیں تو قربانی کا ثواب ہو جاتا ہے. ایسے ملحد اللہ کے بھاگی، قرآن کے بھاگی، محمد رسول اللہ کے بھاگی مسلمان قوم کے اندر موجود ہیں، جو یہ سبب وہ سبب. اللہ کہتے ہیں نہیں، جب اللہ رسول کے احکامات سن کے آدمی اسباب ڈھونڈتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے. اللہ ایمان وہ چاہتا ہے جس ایمان کا اظہار ابراہیم نے کیا اور جس ایمان کا اظہار اسماعیل نے کیا. اور تمہارے قرآن میں اس داخل کر دیا کہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ تم بھی اے میرے محبوب کی امت ویسا کردار ادا کرو جیسا کردار میرے محبوب ابراہیم کا تھا. اور جو وہ کردار اپنا لیتا ہے اس کردار پہ عمل کرتا ہے، جس کی سوچ اور بشار ویسی ہوتی ہے، اللہ اور رسول، اس کے بعد سوچ ختم، دروازے بند، فرمایا وہ اللہ کا محبوب و مقبول ہو جاتا ہے. اس قربانی پہ اللہ نے عہد کیا تھا قیامت تک تجھے زندہ رکھوں گا. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ایفائے عہد کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے کردار ادا کرے کہ قربانی کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی سنت ہے جس کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے. اور اللہ نے عہد کیا تھا میں اس عہد کو مضبوط بنانے کے لیے تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیاء، ہر سال طاقت رکھنے والے مسلمان گھر کے لیے ضروری ہے وہ قربانی کرے. یہ اللہ کا اپنے محبوب سے کیا ہوا عہد، محمد رسول اللہ کا حکم، اور اس کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے کردار اس نے ادا کرنا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اگر وہ کردار ادا نہیں کرتا طاقت کے باوجود تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو طاقت ہے لیکن وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے یہ کردار ادا نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں. ہماری کمیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری دین سے دوری، اللہ سے بدعہدی، نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اگر ہم اللہ رسول کی آواز پہ لبیک کہیں تو آج بھی اللہ اس مقام پہ کھڑا کر سکتا ہے جس مقام پہ پہلے صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین تھے، تابعین کے بعد تبع تابعین تھے، کہ لوگ ان کے منہ کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا جائے. اور آج ساری قومیں ہمیں لتاڑ رہی ہیں. اس پریشانی کا سبب اللہ کی بغاوت، رسول کی بغاوت، احکامات قرآن اور احکامات رسول سے دوری ہے. آئیے اس طرف بڑھیں کہ بڑھنے کی ضرورت ہے. زمانہ وقت قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے اور قیامت برے لوگوں پہ آنی ہے، آ جانی ہے، اور بڑی تیزی کی طرف وقت وہاں جا رہا ہے. اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہیں. یہی اسلام، یہی مسلمانی اور یہی ایمان ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.